बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, बहुत दिनों से कौमी असम्बली का इजलास जो नहीं हो रहा था, वो कल जहां शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन लीडर की एक बड़ी लंबी तकरीर के साथ हमने देखा कि खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ा, वहीं पर अपोजिशन की जानिब से एक और अहम मुतालबा जो था वो साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मामला था। वो भी जारी हो गए और आज वो कौमी असम्बली आए, उन्होंने बाकायदा तकरीर की जहां उन्होंने ये कहा कि पकड़ धक्कड़ और हिसाब किताब बंद करके आगे की बात करें। वहीं पर उन्होंने बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। पहले हम आपको दिखाते हैं कि कल जिस अंदाज में शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की थी, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, और उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए तमाम लोगों को साथ मिलकर बैठना होगा। क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। वी आर प्रिपेयर्ड कि पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इस पे तो अब भी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। मैं खुद भी इंशाल्लाह इस पे अपना रोल प्ले करूंगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात हो सकती है, स्पीकर साहब ने ये भी जवाब दिया। और आज जरदारी साहब ने इसी से मुताल्लिक क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। और आज भी मैं समझता हूं कि 3-4 प्रायोरिटी पोजीशंस हैं, 3-4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे अपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं। हमें कोई इशू नहीं है इस बात का, इसमें हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। और साथ बैठ के एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम आगे चलने की बात कर लेते हैं और उसको, इकोनॉमिक पॉलिसी को एक हमेशा के लिए ओनरशिप देते हैं ताकि ये ओनरशिप रहे। तो जहां पर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों ने ये कहा कि मईशत के मामले पर हुकूमत के साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है, जो मईशत के हवाले से पॉलिसीज हैं सब मिलकर इकट्ठे बैठकर बनाएं तो यही मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जहां पर जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब या दीगर अपोजिशन जमातें इस बजट को क्रिटिसाइज करती दिखाई दी, वहां पर आज हुकूमत के अपने रैंक्स में से ये आवाज उठी और वो आवाज किसी और की नहीं थी, साबिक वजीर खजाना असद उमर साहब की थी, जिन्होंने बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कुछ अहम चीजें भी उन्होंने गिनवाई और उन चीजों को हुकूमत से रिव्यू करने के लिए भी कहा। असद उमर साहब ने क्या कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो आपको दिखाते हैं। जब तक आपकी दारोमदार बैरूनी कर्जों से खत्म नहीं होगा और जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, बैनुल अक़वामी ताकतों के ऊपर जो आपका इन्हिसार है ये खत्म नहीं हो सकता। एक कम से कम टैक्स जो है, टर्नओवर टैक्स जो है, उसमें इजाफा कर दिया गया है, 1 से 1.5% कर दिया गया है। मेरी दरखास्त ये है तो जो तो असद उमर साहब जो हैं वो बजट के हवाले से कह रहे थे, उन्होंने अपनी दरख्वास्त भी आगे पेश की जो कि अभी ऑब्वियसली क्लिप में आपको नहीं सुनाई दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कहा कि ये सही होने की, दुरुस्त होने की ज़रूरत है। तो क्या हुकूमत अपोजिशन के साथ साथ अपने साबिक वज़ीर ख़जाना की भी इस बार सुनने जा रही है? ये और इससे रिलेटेड जो APC की बातें हो रही हैं और जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो क्या रंग इख्तियार करेगी, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल बावड़ा साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र टू CM सिंध ऑन लॉ एंड इंफॉर्मेशन, आपका भी बेहद शुक्रिया। और मलिक अहमद खान साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, आपका भी बेहद शुक्रिया। फॉर्मल वेलकम करते हैं आप तीनों मेहमानों को। सबसे पहले तो आपने कल ब्रेक की ये खबर कि जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे, तो आपको पहले ही पता था, जाहिर है आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है, अपोजिशन के रैंक्स और हुकूमत के रैंक्स क्या डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जरदारी साहब आज आए, तकरीर भी हो गई, बजट के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। तो अब शहबाज शरीफ साहब की इतने सुकून से आप लोगों ने लंबी तकरीर सुनी, जरदारी साहब की तकरीर मुख्तसर थी लेकिन सुनी, प्रोडक्शन ऑर्डर आना, असम्बली में आना उनके लिए बुनियादी बोन ऑफ कंटेंशन था, वो भी हो गया। तो अब आप समझ रहे हैं कि बजट पास कराने में कोई मुश्किल नहीं रही? बहुत शुक्रिया आपका सादी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं आसिफ शरीफ साहब के प्रोग्राम में था, उनका हुक्म था और फैसल कुंडी साहब की ख्वाहिश थी कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए, तो मैंने उसी वक्त मतलब अब मैसेज किया और लोगों के एंकर्स के हुक्म पर और पॉलिटिशियंस की
خواہشات پر چلتے ہیں. دیکھیے وہ تو ایک میں لائٹر نوٹ بات کرتا ہوں. دیکھیے پروڈکشن آرڈر پروگیٹو تھا اسپیکر صاحب کا, لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ 3.5 سال شیخ رشید صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہیں جا رہے ہوئے جب نواز شریف صاحب کی حکومت, اف آئی ایم ناٹ رانگ, جمشید دستی صاحب کے نہیں ہوئے گئے, تو اس وقت یہ حلال تھا, آج حرام ہو گیا. اور اس میں ایک کلوز ہے, اور میرے خیال سے مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ لائر ہیں, کہ اس میں لکھا ہے اف نیسسری, تو اگر ضرورت پڑے تو آپ بلا سکتے ہیں. خیر یہ ڈیبیٹ سیکنڈ. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ تو یہ بجٹ روک سکتا ہے, باقی یہ اپوزیشن والے ساتھ مل جائیں, سڑکوں پہ آ جائیں, اے پی سی کرا دیں, اور میں اس کا دوسرا سائڈ بھی آپ کو بتا دوں, نہ یہ روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ یہ روکیں گے. دیکھیں پروڈکشن آرڈر کے معاملے پہ یہ بھی تو چیز ہے نا کہ آپ کی حکومت کے اپنے اتحادی انہوں نے خود پیپلز پارٹی کی درخواست جو اسپیکر صاحب کے پاس گئی اس پر دستخط میرا کیے. خیال ہے کہ یہ سچویشن آؤٹ آف دا باکس دیکھی گئی ہے, اس کو بنایا گیا ہے. مے بی یہ سب کچھ نہ کرتے تب بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتے. یہ تو ایک ازمپشن بیسڈ ہے کہ نہیں ہوگا, اور کسی اخبار نے لیڈ سٹوری مسالہ بھیج دیا کہ جی پرائم منسٹر کا حکم ہے. پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اتنی پیٹی چیزوں کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے, بلائیں گے, پوچھیں گے. جو میرا پروگیٹو ہے, جدھر کی میری اتھارٹی ہے, انہوں نے رکھا اس لیے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو آگے لے کے چلیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ اے پی سی آ رہی ہے, جی اے پی سی ہوگی, پھر ایک دوسرے کو بہانہ کریں گے کہ یہ مولانا صاحب اویلیبل نہیں, بی بی شہزادی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس کا ہونا کچھ نہیں ہے, نہ انہوں نے سڑکوں پہ نکالا, پھر انہوں نے اینڈ میں آگے کہنا ہے اے پی سی نہیں ہوگی, اے پی سی ہو بھی گئی تو اس کا پھر بہانہ ہوگا, پھر ہم کہیں گے یہ ٹائم دیں گے کہ سڑکوں میں نکلنے کے لیے رابطہ مہم ہوگی. اس کا ایونچولی انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ٹائم پورا کرے, اپنے بوجھ تلے گر جائے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا چلیں, لیکن بوجھ تلے حکومت گر جائے وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ جو اسد عمر صاحب نے کہہ دیا ہے, پہلے میں مرتضیٰ وہاب صاحب کے اس پہ رائے جاننا چاہوں گی, یہ حکومت کے اپنے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو ان کے اپنے رینکس میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو پیپلز پارٹی نے کہا, جو پی ایم ایل این نے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ صاحبہ, فیصل صاحب میں ایک بڑی خصوصیت ہے, ہمیشہ بڑی خبر کریٹ کر جاتے ہیں. تو کل انہوں نے خبر کی پروڈکشن آرڈر کی, اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کروا دیا ہے. اصل پرابلم ہی یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو با اختیار ہونا چاہیے, اور یہ ڈسکریشن وزیر اعظم کی, یہ کسی وفاقی وزیر کی نہیں ہے. رولز آف بزنس جو اسمبلی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی یہ فیصلہ کریں گے, اور اسپیکر قومی اسمبلی کو پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں دا فیکٹ کہ باقی جو ٹریجری بینچز کی اتحادی جماعتیں ہیں, انہوں نے جو زرداری صاحب کی جو پروڈکشن آرڈر کے اوپر اپوزیشن کو شکریہ بھی باقاعدہ طور پہ ادا کیا, کو سپورٹ کیا, میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بڑا پریشر پوائنٹ تھا, جس کی وجہ سے اسپیکر صاحب کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں جو گریس والی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ جتنی جلدی انسان کرے اتنا اچھا ہوتا ہے. اگر یہ پروڈکشن آرڈر کے لیے اس طرح کی درخواست تمام جماعتوں سے نہیں جاتی, اور اسپیکر صاحب خود یہ فیصلہ پہلے کر چکے ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا جسچر جاتا ان کی طرف سے کہ وہ صحیح معنوں میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور ایک امپارشل فگر ہیں. بٹ انفارچونیٹلی فوراً انہوں نے کام نہیں کیا, دیر آئے درست آئے. جہاں تک اسد عمر صاحب کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اسد عمر صاحب نے آج اپوزیشن جماعتوں کی بات کی تائید کی ہے. جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کئی ہفتوں سے اس حکومت کی معاشی پالیسی کے بارے میں, اس عوام دشمن بجٹ کے بارے میں کرتے آ رہے تھے, اس کے بارے میں آج وزیر خزانہ, سابق وزیر خزانہ نے یہ بات کر دی. لیکن پرابلم سعدیہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب انسان سابق ہو جاتا ہے تب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. مطلب وہ عوام کے درد سے زیادہ اپنے جانے کے درد کی وجہ سے انہوں نے بات کی شاید. اور میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی اسد عمر صاحب ماشاءاللہ فرنٹ رو آف قومی اسمبلی بیٹھتے ہیں, ایک پاورفل فگر ہیں تحریک انصاف میں. وہ چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس. فائنانس بل جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی پاس کرتی ہے, اس کے بعد اسمبلی میں آتے ہیں. بحیثیت چیئرمین کے اسد عمر صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈور جب یہ بجٹ بن رہا تھا, جب اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے وہ بجٹ پیش کیا جا رہا تھا, تب اسد عمر صاحب نے کوئی کردار نہیں ادا کیا. بٹ آج انہوں نے سہانی باتیں کرنے کے لیے, وہ پلینگ ٹو دا گیلریز کے لیے انہوں نے وہ باتیں کر لی. باہر جو ہے وہ کچھ اور بات ہوتی ہے کہ یہ ہم تحریک بھی چلائیں گے, یہ بھی کریں گے. وہ تحریک کس لیے ہے؟ بجٹ پہ ان چیزوں پر بیٹھنا, پالیسی ساتھ بنانا, مطلب کوئی دونوں پارٹیز کی لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی, حکمت عملی وضع نہیں کر پا رہی کہ کس ڈگر جانا چاہ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کچھ کہیں گے, مریم بی بی کچھ کہیں گی. آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے پاکستان مسلم نواز؟
सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पहले तो मैं आपका शुक्रिया इस बात पर भी अदा कर रहा हूँ कि आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है और मेरे नज़दीक इसकी बड़ी अहमियत है। देखिए, पिछले कुछ अरसे से कोई 5-10 साल से गालिबन एक ख़ास किस्म की एक सियासी इन्वायरमेंट जो है वो पैदा होगी और मईशत पे सियासत एक बड़ा एक पॉपुलर स्लोगन है। आप अपनी आउट गोइंग गवर्नमेंट्स को, जो आने वाले अभी आज इनकम्बेंट जो बैठे हैं, वो प्रीवियस को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ के नतीजे में ये नुकसान हुआ। और दूसरा वो कहते हैं कि हम अपनी जो नई पॉलिसी देंगे उसके साथ मईशत में बेहतरी पैदा होगी। तो हमने 2 मॉडल पहले ट्राई किए। एक मॉडल वो था जो पीपल्स पार्टी का था, उनकी मुआशी सियासी फ़िक्र मुस्लिम लीग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग की अपनी एक बिल्कुल अलहदा मुआशी फ़िक्र है, सियासी फ़िक्र है। अब तहरीक इंसाफ का ये मुद्दा है कि ये क्योंकि जितना बिगाड़ है ये इन्हीं दोनों साबका हुकूमतों की पॉलिसीज़ के नतीजे में, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का 2 फोल्ड इम्पैक्ट होगा। पहला तो ये होगा कि आप उन साबका पॉलिसियों का जायज़ा लेंगे जिनके साथ आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों में नुकसान हुआ। अगर ज़्यादा कर्जे लेना नुकसान की बात थी तो हुकूमत अपनी आने वाली पॉलिसी को जो तरतीब देगी और तमाम पार्टी सिग्नेटरी हो जाएं कि अब मज़ीद कर्जे नहीं लेने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कर्ज़ों के बगैर चलना, एक तो ये आप तय कर लेंगे। दूसरा आप ये तय कर लेंगे कि क्या ग्रोथ रेट का नीचे जाना, चाहे वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स इम्पोज करने की सूरत में नीचे जा रहा हो, चाहे वो रेगुलेशंस के साथ नीचे जा रहा हो, या चाहे आप उसके साथ कुछ आप अपनी वो रिफॉर्म्स जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में हैं वो करने के साथ, तो इट विल हैव 2 फोल्ड इम्पैक्ट, जिसका नतीजा ये होगा कि साबका पॉलिसियों के नतीजे में अगर कुछ नुकसानात हुए हैं तो वो सामने आ जाएंगे और मुस्तकबिल का तयन हो जाएगा। और दोनों मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज यानी पाकिस्तान में जितना मर्जी एब्सोल्युटली, मतलब मईशत को सियासत से अलग होना चाहिए। मलिक साहब, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन मेरा सवाल अभी मुझे ये समझना है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ, बिलावल साहब का बयान वो हमें याद है जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब या हुकूमत जो है वो एक कदम आगे बढ़ाएगी तो हम भी उनका साथ देंगे, कदम बढ़ाओ इमरान खान, वो अच्छी तरह से याद है। ये कल की बात है, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि अगर हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाएगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज देयर, इकोनॉमी के मामले पे कर रहे हैं। शुरू में बात कर ली थी, शुरू में बात की थी इनिशियली, बिल्कुल सही। लेकिन मलिक साहब, बाहर अगर हम देखें, कल मरियम बीबी का अपना जो बयान आया, वो कहती हैं कि हम जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं, कम से कम मैं तो निकलूंगी, मैं तो जलसे करूंगी। सो कम से कम मैं तो निकलूंगी से वो लगता ये है कि मरियम बीबी जो है वो कुछ और चाह रही है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाना। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं सादिया, ऐसा नहीं है। देखिए, शहबाज साहब ने भी अपनी स्पीच में कल ये कहा कि ये बजट जो है ये जालिमाना है, ये अवाम दुश्मन है और इसके अंदर जो टैक्सेस का बोझ है वो लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी, हुकूमत इस डॉक्यूमेंट को रीराइट करे, ये उन्होंने कहा। इस बजट के साथ तो तमाम अपोजिशन पार्टीज में मरियम बीबी के हवाले से भी आपको बता रहा हूं, जो वो कह रही हैं वो दुरुस्त कह रही हैं कि इस बजट के खिलाफ तो एहतजाज करना पड़ा, तो पब्लिक मोबिलाइजेशन स्ट्रीट पर आकर भी करना पड़ा तो करेंगे, इस बजट के खिलाफ इसको वोट आउट करने की भी कोशिश करेंगे, अपनी एफर्ट करेंगे। अब अगर हुकूमत के पास अददी अक्सरियत है बिलफर्ज और हुकूमत ये समझती है कि वो अपना बजट थ्रू करा लेगी, तो यही तो डेमोक्रेसी है, उनको वहां कोशिश करनी चाहिए, अपनी एफर्ट करें। और अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि इनके इस बजट को वो थ्रू नंबर्स ब्लॉक कर लेंगे और रोक सकते हैं, तो ऑपोजिशन भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। वो कहते हैं कि हम इस बजट के खिलाफ, क्योंकि ये IMF का बजट है, इसमें गवर्नमेंट की अपनी कोई इनसाइट नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की कोई अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ने आज जो जवाब ने आज बाद में ब्लास्ट किया, आपने ज्यादा जी देखे ना, एक सवाल का जवाब और ले लें फैसल से, एक फैसल से और जवाब ले लें। यही तो हम कह रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर आप कुछ शर्तें उनकी नहीं मान रहे बिलफर्ज, आप ये कह रहे हैं कि गैस की कीमतें बढ़नी हैं, तो असद उमर को मैंने सुना आज नेशनल असेंबली में वो स्पीच कर रहे थे कि वो तो 92% इजाफा चाह रहे थे, हमने 30% किया है। तो अगर आपने 30% किया है तो आपको तो ये देखना चाहिए था ना कि कुव्वते खरीद आपके अवाम की बर्दाश्त किस हद तक है। अगर वो 15% से ऊपर जाते हुए इन्फ्लेशन की वजह से उसका हाउस होल्ड नहीं चलता, तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए था। ठीक है, आपने तो ये जो चीजें हैं जो बजट तजावीज ऑपोजिशन दे रही थी, अब तो आपके साबिक वजीर खजाना खुद उठ के खड़े हो गए हैं और वो खुद ये बातें कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए था और क्या चीजें हैं
پھر انہوں نے وہ چینی کی قیمتوں کا بھی ذکر کیا, وہ تو شاید آپ کے اپنے ترین صاحب کی طرف سیاسی ایشوز ہوں گے, لیکن جو انہوں نے گیس کا کہا کہ وہ 92% کہہ رہے تھے اور ہم نے 30% کہہ دیا, یعنی وہ اس ٹائم پہ آ کے وہ آپ لوگوں کی جو ڈیلز ہیں یا شرائط ہیں وہ کھول رہے ہیں. پی ٹی آئی میں یا تو سیاسی ایشو ہیں یا ذاتی ایشو ہیں اور کچھ نہیں, قومی ایشوز نہیں ہیں, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. نہیں لیکن فیصل کے بین الاقوامی ایشوز ہیں تو یہ ذاتی ایشو ہے. فیصل آپ کی اپروچ تو انٹرنیشنل ہونی چاہیے نا یار. نہیں پانی کی وزارت ایسی ہے نا, ہندوستان کے ساتھ آپ کو چین کے ساتھ. سر میرا تو بالکل, سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا ملک صاحب کو. میں تو پانی ہوں, کیسے بیانات سیکھتے ہیں سیاست, پانی ہوں, کہیں بھی راستہ بنا لیتا ہوں اپنا. اب یہ ہے کہ وہ کبھی سیلاب کی صورت میں آتا ہے, کبھی گھر کے نلکے کی صورت میں آتا ہے, کبھی پانی کی بوتل میں آتا ہے. وہ آتا کی صورت میں آئے گا ضرور, کبھی رحمت تو کبھی رحمت. فیصل ہی ریس کہیں سونامی نہ بن جائے فیصل. دیکھیں ساتھی صاحب, جہاں تک اسد عمر صاحب نے کہا بات, تو وہ میرے خیال سے مرتضیٰ صاحب اور ملک صاحب نے ایڈریس کی ہے کہ اگر فائنانس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں تو وہاں یہ آبجیکشن ریز ہونے چاہیے تھے, اور پھر ان کی یہ ذاتی رائے ہے. فائنانس منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا ہے. ہی نوز مور دین آئی نو اور اینی بڈی ایلس, ٹھیک ہے, تو ہی از دا مین, ٹھیک ہے, ان چارج رائٹ ناؤ. تو ہم تو اس کی لائن اور اس کی سپورٹ پارٹی کرے گی جس نے بہت ساری جگہوں پہ کوئی چیز بڑھائی ہوگی تو بہت ساری جگہوں پہ گھٹائی ہوگی. دیٹس دا کانفیڈنس what we have with حفیظ شیخ صاحب at the moment. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کی پارٹیز کی جو کوششیں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح, اور جو obviously ان کا حق بھی ہے, جمہوری حق بھی ہے کہ بجٹ منظور نہ کرانے کے لیے جو عددی اکثریت آپ کے پاس ہے وہ اپنی طرف کریں, تو اس میں اسد عمر صاحب کی تقریر کے بعد بہت سارے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ کی اپنی پارٹی میں, آپ کے اپنے اتحادی جماعتوں میں. اسد صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے اس بل کو وڈرا نہیں کیا, چینج نہیں کیا, تو کیا وہ ووٹ ڈالیں گے اس فائنانس بل کو؟ ایگزیکٹلی, جو بڑے اپرائٹ آدمی ہیں ماشاءاللہ. مطلب وہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں یا اپوزیشن پارٹی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا فی الحال. تو سادی صاحب اتنی کمپلیکیٹڈ سٹیٹمنٹس اور ویو کے تحت اور جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے اس کو تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا بولنا چاہ رہے تھے اور کیا بولے آئے انہوں نے. بیکاز جو ان کی ذاتی رائے ہے, ان کا اپنی ایکسپرٹیز ہوں گی, تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ان سے کوشش کر کے یہ لیں. کیونکہ میں جو آپ کو پارٹی کی طرف سے بتا سکتا ہوں یا گورنمنٹ کی کیبنٹ کی طرف سے بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں جی, ابھی جو کیبنٹ کے انچارج ہیں فائنانس کے, وہ حفیظ شیخ صاحب ہیں. اور حفیظ شیخ صاحب کیونکہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور وہ انچارج بھی ہیں, تو وی ول فالو واٹ ہی ہیز پرپوزڈ. نمبر 1, جیسے میں اپنی وزارت کے اندر کوئی چیز پرپوز کروں گا تو میں انچارج ہوں اس وزارت کا. اب اگر آپ کا کوئی ویو ہے یا میری پارٹی کا کسی کا ویو ہے تو اس کا ویو ہو سکتا ہے, بٹ کیبنٹ کا ویو وہ ویو ہے جو ایکسپرٹس نے دیا اپنے ایز انچارج آف دیٹ منسٹری. نمبر 1, اور کیبنٹ نے اپروو کی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ٹھیک ہے. سو کیبنٹ مینس کیبنٹ. چلیں اب اسد عمر صاحب دیکھتے ہیں جناب کہ اگر وہ جو آج انہوں نے ریویو کرنے کا جو تجاویز دی ہیں, حکومت اگر وہ نہیں کرتی, وہ تمام تبدیلیاں اور ترمیم نہیں لاتی, تو کیا اسد عمر صاحب اپنے ہی اس حکومت کے بجٹ کو ووٹ کریں گے یا نہیں, یہ بھی دیکھنا باقی ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اسپیشلی سندھ کی, کیونکہ آج ہم کراچی میں موجود ہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کل ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نے جس طریقے سے اکانومی پہ اپنے کامنٹس دیے تھے, ایک جگہ پہ وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ اکانومی آئی سی یو میں ہے, کبھی پتہ چلتا ہے کہ باہر آ گئی ہے, لیکن وٹ ایور دا نیوز از اٹ ڈپریسز اس. اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. تو یہیں پر آج سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس گلزار احمد صاحب نے سندھ کے حوالے سے جو بیانات دیے ہیں, جو ان کے ریمارکس آئے ہیں کیس کی ہیئرنگ کے دوران, وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ کرپٹ ترین صوبہ ہے, بجٹ کا 1 روپیہ بھی عوام پر خرچ نہیں ہوتا, اس کا ہر محکمہ ہر شعبہ ہی کرپٹ ہے, بدقسمتی سے یہاں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. لاڑکانہ میں HIV کی صورتحال دیکھیں, دیکھتے دیکھتے پورا لاڑکانہ HIV پازیٹیو ہو جائے گا.
جسٹس گلزار نے یہ بھی کہا کہ سکھر شہر میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، شہریوں کے لیے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے اور نہ واش روم کے لیے، شہر کی ایسی تیسی کر دی گئی ہے، سندھ ہر لحاظ سے کرپٹ ترین صوبہ ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب، کل چیف جسٹس آف پاکستان نے اکانومی کے بارے میں بات کی، لیکن اس کے اوپر پروگرام نہیں ہوا۔ انسیت جو صوبہ سندھ کے ساتھ آپ لوگوں کی ہے، میں نے کیا ہے، میں نے بالکل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھتے ہیں نہیں، آپ کو نہیں پتا، کل میں نے کیا ہے، کل حکومت سے سوال میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی ٹھیک ہے، میں نے کہا میرے شو میں بیٹھ کے تو میں نے کہا شاید میری بات نہ کریں۔ جج صاحب کا بہت احترام، گلزار صاحب کا، ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہز اوپینین، اس کو بائیفرکیٹ کر کے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پانی اور بجلی سکھر میں نہیں ہے، اور ثبوت انہوں نے الزام سندھ گورنمنٹ پہ لگا دیا۔ پانی بجلی ذمہ داری الحمدللہ وفاقی حکومت کی ہے، بجلی پرووائڈ کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ سیپکو کمپنی ہے جو کہ بجلی پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتی ہے، صوبائی حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتی۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سملرلی پانی از اے فیڈرل سبجیکٹ، پانی اگر آئے گا صوبہ سندھ کے اندر تب آگے لوگوں کو مل پائے گا۔ میرا بھائی جب فیڈرل منسٹر بنا تھا، فلور آف دا ہاؤس پہ بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ماضی میں سندھ کے حصے کی پانی کو چوری کیا گیا ہے، وی ول میک شور کہ پانی کو چوری نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کو پازیٹیولی لیا، لیکن ابھی بھی جو سندھ گورنمنٹ کی درخواست ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اضافی پانی کے لیے، وہ آج بھی پینڈنگ ہے، اس کے اوپر کوئی پیش رفت انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کی۔ گلزار صاحب نے کہا سارا لاڑکانہ ایڈز کا شکار ہو گیا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دین بھی ہمارا کہتا ہے جتنا برائی کو چھپاؤ گے اتنا اچھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو بائیفرکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایڈز نہیں ہے، ایچ آئی وی ہے، اور ایچ آئی وی اور ایڈز میں ڈفرینس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں یہ کہوں کہ ایچ آئی وی بالکل ایشو نہیں ہے، میں غلط بیانی کروں گا۔ یس اٹس این ایشو، سندھ گورنمنٹ از کاگنیزنٹ آف دی ایشو، اینڈ جو ریمیڈیل کام لینے کی ضرورت ہے سندھ گورنمنٹ لے رہی ہے۔ بٹ یہ جو ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے کہ اس ایچ آئی وی کے ایشو کو آپ نے کنفائن کر دیا ہے لاڑکانہ سے، صوبہ سندھ سے، یہ غلط ہے۔ بہت سارے اخباروں میں WHO کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے جو بتاتا ہے کہ پاکستان کے کس کس حصے میں یہ ایشو پرٹین کرتا ہے، اور سب سے بڑا نمبر جو ہے اس ملک کے اندر وہ صوبہ پنجاب میں ہے، لیکن اس کی تشہیر ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ چاہیں گی وہ میں رپورٹ شیئر کر سکتا ہوں، ایکسپریس ٹریبیون میں وہ رپورٹ چھپی تھی جس کے اندر ایگزیکٹ نمبرز ہیں، بٹ انفارچونیٹلی آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ میں اس کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا چیئرمین کہتا ہے کہ ہمیں اس معاملے کو نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو پھر ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ابھی بجٹ کابینہ نے منظور کیا، ہم نے 1 ارب روپے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا ہے ان ایچ آئی وی افیکٹڈ لوگوں کے لیے کہ ان کی کس طریقے سے آپ زندگی بھر دیکھ بھال کر سکیں گے۔ تو یہ کہنا کہ پرابلم ہے، یس اٹس اے پرابلم، بٹ یہ کہنا کہ صرف لاڑکانہ کا پرابلم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ یہ سارے ملک کے اندر ہے اور ہم سب کو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے، سندھ گورنمنٹ وہ کام کر رہی ہے۔ ہم اپنے ایشو سے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اور ایک رسپانسبل گورنمنٹ کے طور پر جو کام ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہیں، لیکن انٹینسٹی وہ نہیں ہے جس طریقے سے دکھائی جاتی ہے۔ میں ملک صاحب ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یقینی طور پہ جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بیانات دیتے تھے یا ان کے کچھ ریمارکس آتے تھے کیسز میں تو آپ لوگوں کے اعتراضات ہوتے تھے۔ سملرلی ابھی جسٹس سی جے جو تھے افتخار چودھری صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت چیزیں کہا کرتے تھے۔ اب کل کھوسا صاحب نے کہا اکانومی کے حوالے سے تو یقینی طور پہ پی ٹی آئی سے بندہ سوال کرے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہ کیوں چیزیں بہتر نہیں کر پا رہے ہیں۔ سو ججز کے جو بیانات آتے ہیں وہ آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو، کیونکہ پہلے بھی میں نے ایک شو میں آپ سے یہ بات کی ہوئی ہے، آپ سب لوگ یہی کہیں گے کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ججز خود نہیں بولتے، بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ حالات اس قدر شاید ملک کے خراب ہو چکے ہیں، یا جیسے ججز کے ریمارک سے لگتا ہے کہ ہر کسی کو شاید کنسرن ہے اور وہ اپنا کنسرن جو ہے وہ اسی لیے شو کر رہے ہیں، چاہے یہ سندھ کے حوالے سے ریمارکس ہوں یا کسی اور حوالے سے، یا کھوسا صاحب کے کل اکانومی کے حوالے سے؟ نہیں سادیہ، یہ دیکھیں یہ کوئی ججز کے ریمارکس ان نون ٹو دا جوڈیشل پروسیس نہیں ہیں، ججز ریمارکس دے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اگر کل جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب نے کہا تو انہوں نے درست کہا کہ پارلیمنٹ تماشا بنا ہوا ہے، یس بنا ہوا ہے، ان کی بالکل کریکٹ آبزرویشن ہے، کون اعتراض کر سکتا ہے۔ اور اگر معیشت کے اوپر یہ بات کی جائے کہ آئی سی یو میں تھی اور نکلی، اور اگر
the top judge of the country notes that और उस पर कमेंट करते हैं और ये कहते हैं तो वो दुरुस्त कहते हैं, कंसर्न होना भी चाहिए। अच्छा, अगर जस्टिस गुलजार साहब कराची बेंच पे बैठ के किसी प्रोसीडिंग के अंदर ये कहें कि महकमा सेहत की कारकर्दगी सिंध की दुरुस्त नहीं है और HIV का रेफरेंस दें उसमें, तो ठीक है, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये देते रहे हैं। एक जुडिशल एक्टिविज़म का एक पार्ट होता है, वो आपके एग्जीक्यूटिव को करेक्ट करने के लिए होता है, उसका टॉल भी होता है, या वो फॉर बेटर होती है, चीज़ कुछ बेहतरी पैदा कर देती है। अब जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ा अच्छा बताया, एक वे फॉरवर्ड बताई कि एक एंडोमेंट फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं टू हेल्प दोज इफेक्टेड, उसकी प्रिवेंशन के लिए अगर सिंध गवर्नमेंट को इकदाम उठा रही है। और ये भी एक सीरियस कंसर्न है कि HIV लार्जली अंडर रिपोर्टेड है। ये पंजाब के प्रोविंस ऑफ पंजाब में भी इसकी बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं से। जैसे मंडी बहाउद्दीन से रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, बड़ी अलार्मिंग थी, बड़ी वरिंग रिपोर्ट थी, बड़ी परेशानी का बाइस बनी वो। तो ये मामला तो सारे पाकिस्तान में है और आई एम श्योर कि ये KP में, बलोचिस्तान में भी बड़ा अंडर रिपोर्टेड ज़रूर होगा। और अगर इस पर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स अपनी रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई ऑथराइजेशंस लेने के बाद बड़े लेवल पे कोई स्क्रीनिंग करेंगे तो बड़े कोई अलार्मिंग फिगर्स आपके सामने आएंगे जो अंडर करंट्स उसके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से खबरें आ रही हैं। तो जजेस का रिमार्क कर देना इटसेल्फ उसकी ये कोई अननोन पोजीशन नहीं है इन जुडिशल प्रोसीडिंग्स, लेकिन इसका एक नुकसान ज़रूर होता है बाज़ औक़ात, और वो नुकसान हमने ज़रूर होता है कि आप बुनियादी तौर पे ऐसे एरिया में लैंड कर जाते हैं, जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ऐसे एरियाज़ में लैंड कर गए जहाँ पर उन्होंने इंक्रोचमेंट कर दी, और वो इंक्रोचमेंट हुई। अब क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का या जस्टिस गुलजार साहब का अभी तक हमें ऐसा कोई कंडक्ट नज़र नहीं आया। अगर नज़र आया कि वो किसी तरह से पार्लियामेंट की डोमेन में देखें ना, कि अगर एक सेमिनार आप कंडक्ट करा रहे हैं और वो आप सुप्रीम कोर्ट के अम्ब्रेला के नीचे करा रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट को मुख्तलिफ केसेस के हेयरिंग्स के अंदर इस तरीके से रिमार्क्स कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन आपने कहा कि अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वहाँ पे कोई इशू हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो जिस अंदाज में ये सिंध के हवाले से रिमार्क्स दिए गए, वो भी फिर आप लोगों के हवाले से जो खोसा साहब ने कहा, वो सही कह रहे हैं जो कुछ भी कह रहे हैं? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हिसाब से तो मैं नहीं उस स्टेटमेंट को देता। मैं समझता हूँ एक कंसर्न पाकिस्तानी के हिसाब से उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, और उनका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है, जायज़ कंसर्न है कि डिप्रेसिंग है कि आप प्राइम मिनिस्टर को बात नहीं करने दे रहे, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को बात नहीं कर रहे। तो हमें पता है, हम तो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। डिप्रेसिंग है कि मईशत बहुत खराब है। वो तो देखिए, उन्होंने फिर उससे पहले ये भी कहा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल इज नॉट द क्वेश्चन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन दैट इज द मेन कंसर्न कि हमें मिला किस तरह। दूसरा ये कि उस पर अगर ऐड कर दिया जाता कि उतना ही डिप्रेसिंग है हमारा जुडिशल सिस्टम, जिसके तहत इंसाफ टाइमली नहीं मिलता। 35-40 साल जो किराएदार है वो घर के अंदर रहता है और मालिक मकान घर से बाहर रहता है। तो डिप्रेसिंग तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा डिप्रेशन, उन्होंने ना PTI का नाम लिया ना हमें डायरेक्ट कहा, उन्होंने जो कहा वो डिप्रेशन तो everybody is going through that depression because the reason इन 10 महीनों में वो डिप्रेशन अवाम का दूर करने के लिए किया क्या? देखिए जी, अगर सादी साहब, अगर आपका ये जो ऑफिस है, स्टूडियो है, इसकी अंदर आपको लाया जाता है एंकर और आपको बताया जाता है कि इनकी सैलरी है, आपको सपोज 100 रुपये का बजट दिया जाता है, और आप जब आती है तो आप ये सोच के आती है कि मैंने 100 रुपये में कुछ आता है, लेकिन जब एंटर होती है तो आपको पता चलता है ये तो 10 दफ़ा स्टूडियो बिक चुका है, इसकी बिजली के बिल पेंडिंग्स हैं, इसका गैस के बिल पेंडिंग है, सबके तनख्वाही नहीं 2 साल की दी हुई। आपको पता है 100 रुपये आपका बजट है, लेकिन 1000 रुपये आपके सर पे खड़ा कर दिया है, तो आप क्या करेंगी? हमारी सिचुएशन तो ये है कि इमरान खान साहब जिस सिचुएशन में चला रहे हैं मुल्क को, यही एक देर गुर्दे का काम है। और अगर किसी के पास कोई उसका नुस्खा है, सोल्यूशन है, तो पार्लियामेंट किस लिए बनी, बताएं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मलिक साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जहां पर इकॉनमी और दीगर कौमी इशूज़ पे अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ बैठने की, बात करने की का जिक्र करती हैं, वहाँ पर इस चीज़ को, ये केसेस से जो कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जो इदारों में या अदालतों में चल रहे हैं, उससे क्यों रिलेट किया जाता है, उससे क्यों इक्वेट किया जाता है? और दूसरा, ये नैब को लेकर
وہی موقف زرداری صاحب نے بھی دیا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کی طرف سے آتا ہے. چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. حل کیا ہے اس کا؟ چیئرمین نیب ادھر حسین اصغر صاحب بھی بیٹھ گئے کمیشن کے سربراہ. دیکھیں سعدیہ, میں تو اس پہ بڑی ایک میری رائے کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے پارٹی میں بھی بڑا شدید اختلاف ہوا تھا, اور میں آئی اسٹینڈ ٹو مائی گراؤنڈ. مجھے بیسکلی اس کے اندر اگر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہونے کا شبہ نہ ہو تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بیسکلی اکاؤنٹیبلٹی کا برا کیا جا رہا ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کا برا کیسے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی پوزیشن یعنی جو نیب کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ آل اتھارٹیز ویسٹڈ ان چیئرمین نیب, اگر تو یہ دو چیزوں کو آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا نا, کہ ایک تو ان کی پرسنل ایشو آئی جو ان کی ویڈیو لیک کے حوالے سے تھا, تو آئی ڈسٹینس مائی سیلف فرام دیٹ. وہ تو حکومت کے دیکھنے کا کام ہے کہ حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے, اس میں پبلک موریلٹی کا سوال ہے نہیں ہے, یہ گورنمنٹ دیکھے. میرا کنسرن ان سے ان کے دو انٹرویوز پہ ہے. میرا کنسرن ایک جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو پہ ہے, اور جس کو کیٹیگوریکلی تردید جس کی کبھی بھی نہیں آئی, اور جاوید چودھری صاحب سٹینڈز از گراؤنڈ. اور دوسرا میرا اعتراض ان کی میڈیا اس انٹریکشن پہ ہے جس میں ایک جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے انہوں نے کچھ باتیں کی, جس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. تو اب ایک چیز جو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کی جا رہی ہے تو بیسکلی وہ جمہوری روایات کے بھی خلاف ہے, جمہوریت کا برا کرے گی, اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے بھی خلاف ہے. اس میں جاوید چودھری صاحب نے یہ لکھا کہ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ میں نیشنل انٹرسٹ میں یہ ایکٹ نہیں کر رہا کہ میں کسی گورنمنٹ منسٹر کو نہیں پکڑ رہا, اس لیے یہ حکومت کے لیے نہیں, یہ قومی مفاد میں. تو مجھے بڑا شدید اعتراض ہے کہ چیئرمین نیب کب سے پارلیمنٹ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور قومی مفاد کو وہ بیان کرنے لگے. اب نیشنل انٹرسٹ تو چیئرمین نیب کی ایک اسٹیٹیوٹری پوزیشن ہے, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے رسپانسبل ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو پکڑنا ان کو چاہیے کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل ہے, اور وہ اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, تو وہ نیشنل انٹرسٹ کا بھی موصوف پورا کر رہے ہیں. تو اتنے متنازع پوزیشن پہ کھڑے ہو کے آپ کیسے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کا اچھا کر سکتے ہیں؟ تو میری تو پہلی بات اس چیز پر ہے کہ اور دوسرا دیکھیں, اب کل پرائم منسٹر صاحب کی اور ان کے بعد ایک ریپیٹڈ میں نے فیصل کو بھی سنا ہے, میں نے کل فواد چودھری صاحب کو بھی سنا ہے, میں نے اور بھی گورنمنٹ منسٹرز کو سنا ہے, کیبنٹ ممبرز کو سنا ہے, ساروں کو. اگر آپ یہ کہتے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, ہمیں یہ اس لیے ووٹ کیا گیا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ مقدمات ہم نے نہیں بنائے, یہ مقدمات جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے مسلم لیگ نے بنائے. یعنی آپ اونرشپ بھی نہیں لینا چاہتے اور کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں, دو بڑی متضاد باتیں. اچھا, تیسرا کہتے ہیں کہ نیب آزاد ادارہ ہے اور نیب کے اوپر ہمارا کنٹرول کوئی نہیں ہے, اور پھر ساتھ ہی آپ نیب کے اوپر اپنی ایک احتساب کے لیے مشیر کا تقرر کرتے ہیں, اور جتنے کیسز اس کو ریفر کیے جا رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے کیے جا رہے ہیں. اور شیم پروسیس یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کے خلاف آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ چیز ہے. اور کل فواد چودھری نے کہا بھی کہ دیکھ لیں آپ کیسے کیسز بن رہے ہیں, کیسے سب لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کیا ہے, وہ یہاں تک کریڈٹ لے گئے. وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ نیب آزاد ہے. مجھے ایک بات کرنے کی مکمل کر لیں. مجھے صرف مجھے اتنا کہنے دیں کہ دیکھیں, حمزہ صاحب کے کیس میں ان کے اوپر کیس یہ ہے کہ ان کی ٹرانزیکشنز ہیں جو 2008 اور 2004 کے درمیان ہیں, یعنی وہ پیریڈ جب جنرل مشرف جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے, اور ایف ایم یو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سپتمبر 2008 میں جاری ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے کچھ سسپیشیس ٹرانزیکشنز پکڑی ہیں. یعنی نوٹیفیکیشن سے پہلے کی ٹرانزیکشنز تو بڑی عجیب بات ہے, یعنی گورنمنٹ کے پاس اس ریکارڈ کی ٹوٹل ڈومینین ہے. وہی ذکر کر رہی تھی کہ آپ لوگ نہیں مانتے, آپ لوگ وہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ نیب کے آزاد ہونے کا کلیم بھی کیا جاتا ہے, پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, سیاسی انتقام ہے. یہ کیوں اس قسم کے بیانات آپ لوگ دے رہے ہیں؟ اور یہ آپ لوگ واقعی کیا چیئرمین نیب صاحب کو ہٹانا چاہ رہے تھے, ریموو کرنا چاہ رہے تھے؟ جس طریقے سے اطلاعات آئیں, جب وہ نہیں مانے تو پھر حسین اصغر صاحب کو ایک کمیشن کا سربراہ بٹھا کے پیرالل نیب ٹائپ چیز بنانے کی کوشش کی. سعدیہ صاحب, مجھے نہیں پتا کہ ملک صاحب اور سمیت آپ کے اور آپ جیسے جتنے بھی سیزنڈ اینکرز ہیں کہ وہ معصوم ہیں یا بھولے ہیں.
آپ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا کہ وجہ کیا تھی؟ جب آپ بولا تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، سیف الرحمان کے ٹائم پر نیب چلائی جاتی تھی فون کے اوپر. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو جو یہ ڈفرینس کرنا ہے وہ آپ کو کر دیتا ہوں. جسٹس کہیں کو فون پہ کہا جاتا تھا کیس اس پہ بنا دو، اس کو چھوڑ دو. یہ وہ سوچ اور مائنڈ سیٹ تھا جس کے تحت نون لیگ پروان چڑھی، اس کی پارٹی آسمان پہ گئی اور بار بار الیکٹ ہوئی. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نیب ایک اٹانومس ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. ہم نے کہا ہماری پولیٹیکل انٹرفیئرنس جسٹس سیف الرحمان کی طرح نہیں ہوگی، اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو. جب ہم نے کہا زیرو ٹالرنس ہوگا کرپشن کے اوپر. آپ نے پی ٹی آئی کے پکڑنے ہیں، ایم کیو کے پکڑنے ہیں، نون کے پکڑنے ہیں، کاف کے پکڑنے ہیں، پیپلز پارٹی کے پکڑنے ہیں، آپ جس کے پکڑنا چاہتے ہیں، جو مجرم ہے اس کو پکڑ لیں. جب آپ نے کر دیا ایک اٹانومس ادارے کو اور اس کو فون کر کے یہ نہیں کہا اب یہ نہیں ہے یہ کرو، اس کو نہیں اس کو پکڑ لو، تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا. تو اس شواہد اور ثبوت جو آج سے 15 سال سے ڈبوں میں پڑے ہوئے اس کے اوپر آج پراپر کام ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں کیسز انہوں نے بنائے تھے ان کے اوپر، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کرتی رہی ہے. گرفتاری ہو جاتی ہے انکوائری سٹیج پہ، بابر اوان کے خلاف تو ریفرنس ہے، وہاں گرفتاری بھی نہیں ہوتی. اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں. دیکھیں جی، ان 90s کچھ چیزوں کا جواب نہیں ہوتا، مان لیں ایکسیپٹ کر لیں. 90s کی جو دوار کے کیسز ہیں ان کا آج جا کے اس کی پروب کی جا رہی ہے، انویسٹیگیشن جاتی ہے، اس کے اوپر چلان نکل رہا ہے، اس کو پکڑا جا رہا ہے. تو اگر 90 سے پہلے تو 18 سال کے بعد اگر احتساب ہو تو پھر ان کے احتساب کے لیے ہم 15-18 سال انتظار کریں. اگر وہ فریش کیس ہے تو پھر 15 سال لگیں گے. 15 سال لگیں گے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں اس ملک کے اندر جو سسٹمز نہیں ہے، یہ جو ملک صاحب کہہ رہے تھے بات، میں نے آپ کلیئر یہ کیا کہ ہم کریڈٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے انٹرفیئر نہیں کیا سیف الرحمان کی طرح، جسٹس قیوم کی طرح. اور یہ سب آن ریکارڈ ہے چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بتا رہا ہوں، آپ کے ٹیلی ویژن نے دکھایا. اب اگر آپ جیسا اینکر بھی، بٹ آپ لوگ کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہیں نا. ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارا کریڈٹ نہیں ہے. آپ لوگ اٹانومس ادارہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے ٹھیک ہے آزاد کر دیا، بٹ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم کر رہے ہیں، دیکھیں ہم پکڑ رہے ہیں. پالیسی کس کی ہے؟ پالیسی عمران خان صاحب کی، ان کی کابینہ کی، ان کی حکومت کی ہے. آج پالیسی کو فالو کر رہے ہیں. یہ پالیسی ہے کہ نو کرپشن، نو ٹالرنس آن کرپشن. مجھے بتائیے، یہ بتائیے پشاور بی آر ٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے، بلین ٹری سونامی پروجیکٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے، ابھی تک اسی تحقیقات کیوں نہیں؟ بی آر ٹی کا کیس کون لے کے آیا؟ عمران خان صاحب کی حکومت کے پی کے میں، اور عمران خان صاحب کی ٹاسک فورس نکال کے بی آر ٹی کرے. آپ کو تو بی آر ٹی کا پتہ نہیں تھا، آپ حکومت کیا کر رہی تھی؟ بتائیے پھر کیا ہوا؟ آپ لوگوں کا obviously ایک ہے کہ ان کے کیس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا ہے، باقی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو زرداری صاحب کا بیان ہے اس کو کس کانٹیکسٹ میں لیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ پکڑ دھکڑ اور حساب کتاب بند کر دو. پھر بند کیوں کر دیں؟ قانونی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں، عدالتیں ہیں. دیکھیں زرداری صاحب نے اکنامک پوائنٹ آف ویو پارلیمان میں رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر انسرٹنٹی ہوگی کہ سسٹم چلے گا کیا، جس ملک میں انسرٹنٹی ہوگی کہ بیوروکریسی سیکیور ہوگی، پولیٹیکل لیڈرشپ سیکیور ہوگی نہیں ہوگی، تو اس ملک میں لوگ انویسٹ کرتے ہوئے گھبرائیں گے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل مارکیٹ آپ کی کریش کر گئی جس میں اربوں روپے کا نقصان ہوا، وہ ہوا اسی لیے کہ آپ کا انویسٹر اس وقت ریلکٹنٹ نظر آتا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں. وہ بلکہ آج آپ نے ایف بی آر کا بھی وہ بھی ذرا ذکر کر دیجیے کہ ایف بی آر نے کہا کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ان کی لسٹ لے لی ہم نے. ایف بی آر کیسے کر سکتا ہے؟ چیئرمین ایف بی آر کراچی تشریف لائے تھے اپنی اپوائنٹمنٹ کے ایک ہفتے بعد. انہوں نے کراچی چیمبر میں بیان دیا تھا کہ میں چیئرمین نیب کو بھی اور ڈی جی ایف آئی اے کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ اریسٹ کرتے ہیں یہ بزنس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کا بھی ورژن آ رہا ہے. نہیں وہ بات صحیح ہے، بٹ دو ایکسٹریمز ہیں نا کہ آپ تو قانونی طریقے سے اور باقی انویسٹمنٹ میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کریں، آفیسر انویسٹیگیشن. بٹ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف انویسٹمنٹ آیا، آپ کا انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کرتا رہے، بزنس فلرش کرتا رہے، تو اس پہ آپ لوگوں کو چھوڑ دیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. میں سادیہ کہتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کا جو پیسہ ہے وہ یہ لگا دیں گے نا، یہ تو لگاتے انویسٹمنٹ کر دیں گے. میرا تعلق علیمہ خان صاحبہ سے یا خان صاحب سے نہیں ہے، میں کسی اور سیاسی جماعت کو. خیر میرا پوائنٹ کچھ اور ہے فیصل، مجھے لیٹ می کمپلیٹ پلیز، لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں، بٹ اکاؤنٹیبلٹی حکومت نہیں کرے گی، وہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ کرے گا اور فیصلہ عدالت کرے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسز فائل کرنے، آپ کیسز فائل کریں. یہ جو اریسٹ اور ایک خوف کی فضا گورنمنٹ نے کریٹ کی ہوئی ہے نا، اٹ از لیڈنگ ٹو اے سچویشن جہاں کام نہیں ہو رہا، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روپے کی قدر میں کمی آئی، آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں بے روزگاری بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، انفلیشن بڑھی ہے. اس ملک کے اندر گروتھ ریٹ بڑے عرصے بعد 3%، 3.1% پہ آ گیا. یہ تمام فیکٹرز اس بات کو شو کرتے ہیں دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ اباؤٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ. زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ احتساب کریں، لیکن احتساب کرانے کا ایک بیلنس پیمانہ ہونا چاہیے. مجھے لاسٹلی یہ بتا دیں، یہ چارٹر آف اکانومی کے لیے جو اپوزیشن جو ہے وہ معیشت
کے حوالے سے پالیسیز دینے کو تیار ہے. ہو سکتا ہے کوئی چارٹر آف اکانومی, بیٹھ سکتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ؟ ابھی تو دیکھیں ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ اکانومی کو اسٹیبلائز کر دیا پرائم منسٹر صاحب نے, اور اب وہ جا رہے ہیں کمیشن کے اندر. یہ 24,000 ارب روپے کا جو مسئلہ ہے, اکانومی اسٹیبلائز کر دیا, ذرا بتائیں تو صحیح. جس سچویشن میں ہم جس شخص کی انکم 50% ہو گئی ہے اس وقت کہ وہ اس کی خریدنے کی پاور نہیں رہی, انفلیشن بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی آپ یعنی غور کر سکتے ہیں چارٹر آف اکانومی, اور تو ہر چیز کے لیے کرتے ہیں. رائٹ. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. ملک احمد صاحب, بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب, فیصل واؤڈر صاحب. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.